بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. معزز ناظرین، سلسلہ فتاوی اسلامیہ کا درس نمبر 72 پیش خدمت ہے۔ آج کا یہ سوال سعودی عرب کی فتویٰ کمیٹی سے پوچھا گیا تھا اور سوال آپ کے سامنے پیش کرنے کے بعد پرانے طریقے کے مطابق، طریقے سابقہ کے مطابق اس کا جواب پیش کیا جائے گا۔ سوال کچھ اس طرح سے ہے کہ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ عبادات و معاملات کو صحیح طریقے سے ادا کرنے کے لیے ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ مشہور مذاہب اربعہ میں سے کسی ایک مذہب کی تقلید کرے، لیکن مذہب شیعہ امامیہ اور شیعہ زیدیہ ان چاروں مذاہب میں سے نہیں ہے۔ تو آپ کی خدمت میں گزارش ہے، کیا آپ اس رائے سے علی الاطلاق اتفاق رکھتے ہیں کہ چاروں مذاہب میں سے کسی ایک کی تقلید تو کی جائے، لیکن مذہب شیعہ امامیہ و اثنا عشریہ کی تقلید نہ کی جائے؟ ایک لمبا سوال جو سعودی عرب کی فتویٰ کمیٹی کے پاس کیا گیا تھا۔ فتویٰ کمیٹی نے جواب دیتے ہوئے عرض کیا کہ ہر مسلمان پر فرض ہے کہ اگر وہ کتاب و سنت سے احکام اخذ کر سکتا ہو تو اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے، اور وہ خود احکام اخذ نہیں کر سکتا اگر، تو ایسی صورت میں جب اسے دین میں کوئی مشکل پیش آئے، کوئی دقت کا سامنا کرنا پڑے، تو وہ اہل علم سے پوچھ لے اور کوشش کرے کہ جو زیادہ بڑا عالم ہو، جو زیادہ دیندار ہو، جو زیادہ متقی ہو، اس سے بالمشافہ یا خط و کتابت کے ذریعہ استفسار کر لے۔ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے۔ فتویٰ کمیٹی نے جواب دیتے ہوئے آگے عرض کیا، کسی مسلمان کے لیے جائز اور درست نہیں ہے کہ وہ مذہب شیعہ امامیہ یا شیعہ زیدیہ یا ان جیسے دیگر مبتدعین اہل بدعت مثلا خوارج، معتزلہ اور جہمیہ وغیرہ کی تقلید کرے۔ البتہ مشہور مذاہب اربعہ میں سے کسی کی طرف انتساب میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ فتویٰ کمیٹی کا کہنا ہے کہ کسی ایک کی طرف انتساب کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے جبکہ وہ تعصب سے کام نہ لیتا ہو۔ یہاں پہ شرط ہے، بشرطے کہ وہ تعصب سے کام نہ لیتا ہو اور اس مذہب کی وجہ سے دلائل کو نہ ٹھکراتا ہو، دلائل کی مخالفت نہ کرتا ہو۔ ایسی صورت میں اسے کسی ایک کی طرف اپنے آپ کو منتسب کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہاں تک تھا فتویٰ کمیٹی کا جواب، جس سے ہمارے اور آپ کے سامنے سائل کا جو سوال تھا اس سوال کا جواب بالکل واضح طور پہ سامنے آیا۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو قرآن و حدیث کے مطابق چلنے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔